سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سن 7 ہجری کے آخری دور کے واقعات، اور ان میں سب سے اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرہ فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے وہ اہم واقعات جو اس سفر میں رونما ہوئے، ان پر سیر حاصل آج گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا ہمارے جو گزشتہ دروس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے قصد سے سن 6 ہجری میں مکہ شریف کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر وہاں پر روانہ ہوئے تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، اور ایک معاہدہ جو کہ سہیل بن عمرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لکھا گیا، جس کو معاہدہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس لوٹ جائیں گے، اور اگلے سال مسلمان اس حال میں مکہ عمرے کے قصد سے آئیں گے کہ اپنے ساتھ ایک تلوار سے زائد کسی قسم کا ہتھیار نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اب 1 سال پورا ہونے کو تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ اور ایک قول کے مطابق 2000 صحابہ کی معیت میں عمرے کا قصد فرمایا۔ ہمیں اس کے متعلق تعدادیں ملتی ہیں، 2 علماء کرام نے عدد بتائے ہیں، ایک 1400 کا، ایک 2000 کا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کی معیت میں عمرۃ القضاء ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کی ابتدا سے پہلے سیدنا ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا والی مقرر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 60 اونٹ بھی اپنے ساتھ لیے، اور جو جانور قربانی کے ارادے سے لیا جاتا تھا اس کے گلے میں چمڑے کا ایک رسی کا ٹکڑا یا چمڑے کا ایک گلے کے اندر ایک پٹا سا ڈال دیا جاتا تھا، جس کو قلادہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 60 اونٹ بما قلادہ وہ ساتھ لیے گئے، اور 100 گھوڑے اس سفر میں معاونت کے لیے ساتھ رکھے گئے، تاکہ وہ لوگ جو زیادہ پیدل نہیں چل سکتے وہ ان گھوڑوں پر کچھ دیر بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو اپنی معیت میں ساتھ لیا کہ جو پچھلے سال عمرے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس معاہدے کے بعد سے لے کر اس وقت تک غزوہ خیبر کا معاملہ ایک اہم معاملہ رہا۔
اس میں کئی صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما چکے تھے، لہٰذا ان صحابہ کو نکال کر جو شہید ہو چکے یا طبعی طور پر ان کا وصال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو ساتھ لیا جو کہ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوتے وقت وہاں پر موجود تھے، یعنی عمرے کے ارادے سے سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے۔ تو وہ تمام صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی صورتحال، ایک ایسا مسئلہ بھی تھا کہ کچھ صحابہ کے پاس اشیاء خوردنوش کی شدید کمی تھی کہ راستے میں ہم ایسا کیا معاملہ کریں کہ ہمارا سفر بآسانی کٹ سکے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس مسئلہ کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اپنے لیے اشیاء خوردنوش اور سفر کا سامان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم آپ کی معیت میں عمرہ کرنے کے بھی متمنی ہیں، اس سعادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ساتھ چلنے کے لیے ہمارے پاس اشیاء خوردنوش اور دیگر جو سامان ہے سفر کے دوران استعمال ہونے والا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا بعض کے پاس بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے کئی مقینوں کو فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا ساز و سامان ہے، زاد راہ ہے، تو وہ اپنے ان بھائیوں کو دیا جائے تاکہ یہ بھائی بآسانی سفر طے کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان تھا کہ ہر شخص حتی المقدور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ بہت سے صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کہاں سے ان پر کچھ صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو تمہارے پاس ہے خواہ وہ نصف کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اب یہاں پر جلیل القدر مفسرین کرام نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 195، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ آخری جملے کی یہی تشریح ہے کہ اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں مال دینے سے نہ روکو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب صحابہ کرام نے اپنی بساط کے مطابق اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا، اور یہ لوگ عازم سفر ہوئے اور سفر کا مرحلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام نے مدینہ سے اپنے ساتھ وافر مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں اسلحہ بھی لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ کفار کی طرف سے وعدہ شکنی اور عہد توڑنے کا معاملہ یہ متوقع تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے ساتھ کثیر اسلحہ لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار مطمئن تھے کہ آپ ایک ایک تلوار سے زیادہ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے۔ آگے چل کے اس صورتحال پر میں ذرا پوری تفصیلی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز سے یہ ساری گفتگو کی کہ ہم نے کوئی عہد نہیں توڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ مکہ کے اندر صرف ایک ایک تلوار لے کر ہی داخل ہوئے۔ بہرحال صحابہ کرام اس ایک عظیم قافلے اور اس بابرکت قافلے کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو اپنے سے آگے، یعنی قافلے سے آگے فوراً جانے کا حکم دیا تاکہ وہ حالات و واقعات دیکھیں اور قریش مکہ کو اس بات کی اطلاع دے دی جائے کہ مسلمان اپنے وعدے کے تحت اگلے سال یعنی 7 ہجری میں اب عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تمہاری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ محمد ابن مسلمہ گھوڑا لے کر میراء الزہران کے مقام پر پہنچے، تو وہاں پر کئی قریشی نوجوانوں نے آپ کو دیکھا اور پریشان ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو اپنے ساتھ کثیر اسلحہ لا رہے ہیں۔ جب سید محمد بن مسلمہ نے ان لوگوں کو بتایا کہ کل صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز اس مقام میراء الزہران کے مقام پر پہنچ جائیں گے، تو وہ لوگ پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاہدہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لائیں گے ماں سوائے ایک فرد ایک تلوار کے۔ لہٰذا وہ لوگ بڑی تیزی سے مکہ پہنچے اور قریش کو صورتحال سے مطلع کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک کثیر تعداد اسلحے کی بھی ہے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مختلف قیاس آرائیاں تھیں، چہ مگوئیاں تھیں، آپس میں گفتگویں تھیں، اور ایک خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کفار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ پر قابض ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ان کے لیے کافی پریشان کن تھی، اور ابھی معاہدے کی مدت بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حرم سے باہر ہی تھے تو کفار کی طرف سے چند نمائندگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان نمائندگان کی قیادت مقرز ابن حفص کر رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، آپ نے جب بھی کوئی وعدہ کیا ہم اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اس وعدے کو بآحسن انداز پورا فرمایا ہے، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کریں گے وہ پورا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، لیکن اس بار ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کثیر اسلحہ اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا، ہم انشاءاللہ العزیز حرم میں اسی اسلحے کے ساتھ داخل ہوں گے جو تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ قرار پایا ہے، باقی اسلحہ ہم حدود حرم سے باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ بات سن کر مقرز ابن حفص کافی حد تک مطمئن ہو گیا، اور اس نے جا کر قریش کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلحہ لے کر حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے پر مکمل عمل کریں گے، اور اس نے کفار کو بھی یقین کرا دیا کہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر یاجج کا ایک مقام ہے، وہاں پر تمام اسلحہ اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ اسلحہ اس لیے ساتھ لایا گیا تھا اور اس کو مکے کے قریب اس لیے رکھا جا رہا تھا کہ اگر کفار عہد شکنی کریں تو ہم اس مقام تک پہنچ کر اپنے اسلحے تک بآسانی رسائی حاصل کر سکیں اور کفار کے ساتھ بآسن انداز لڑ سکیں۔ تو لہٰذا اس اسلحے کو مکے سے قریب یاجج کے مقام پر رکھ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک فرماتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ کفار کا خیال یہ تھا کہ مدینے کی آب و ہوا اور مسلمانوں پر جو قحط کی صورتحال ہے اس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، یہ اپنے قدموں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ یہ کیا لڑیں گے۔ یہ افواہیں گردش کرتے ہوئے کچھ صحابہ تک بھی پہنچی۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قربانی کے اونٹوں کو، جن کی تعداد میں پہلے بتا چکا کہ 60 تھی، انہیں ذبح کر کر کھانے کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ تمام صحابہ جن کے پاس اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء میں سے کوئی چیز موجود ہو وہ لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا کر اس کے اندر ان تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تمام صحابہ اکرام جن کے پاس کچھ بھی کھانے کا موجود تھا لا کر آپ کے سامنے چمڑے کے ایک دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کھانے کو سامنے رکھ کر دعائے برکت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر تناول فرمایا، اور اپنے ساتھ اپنے تھیلوں میں بھی اشیاء خرد و نوش کو بھر لیا، اور اس کے باوجود اس دسترخوان پر کھانا ویسے کا ویسا ہی موجود رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات کی قبیل سے ہے کہ اشیاء خرد و نوش میں برکت کا پیدا ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بھی عظیم معجزات تاریخ کی اوراق میں، کتب سیرت میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اب مکے میں داخلے کا معاملہ ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 2000 کے قریب صحابہ تھے، اور کچھ صحابہ کو مکے سے باہر اس اسلحے کے انبار پر یاجج کے مقام پر رکھا گیا تھا
تاکہ وہ اسلحے کی حفاظت کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 2000 جانثار صحابہ یا 1400 جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو لے کر ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح سویرے حرم مکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ مکرث نے جب قریش کی آمد کا کفار کو بتایا تو یہ لوگ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کر چکے تھے، آپ اگلے سال تشریف لائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دیکھ کر کسی صورت خوش نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے از راہ حسد و عناد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تک نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو یہ تمام کے تمام لوگ از راہ حسد و عناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں مکہ چھوڑ کر بلند پہاڑوں پر چڑھ گئے تاکہ ہم وہاں سے دیکھ سکیں کہ مسلمان مکے میں آ کر کیا عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے عمرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا کے مقام پر قربانی کے اونٹوں کو یکجا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار تھے، سارے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے اور ان تمام صحابہ نے اپنے گلوں میں تلواریں حمائل کر رکھی تھی، تلواریں ڈال رکھی تھی۔ بلند آواز سے صحابہ کی تلبیہ بلند ہو رہی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ صحابہ یہ ورد کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اسی مجمع میں اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور عبداللہ بن رواحہ کیا ہی خوب اشعار پڑھ رہے تھے اور کفار کے دل جلا رہے تھے۔ آپ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ دربا یزیل الحام عن مقیلہ وَيُزْحِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارَ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنزِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ أَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قَبُولِهِ۔ اے کفر کے فرزندو، میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو، اور جو آج تمہارے ساتھ قرآن کی تنزیل پر ہم جنگ کرتے ہیں، ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو تمہاری گردنوں کو کندھوں سے جدا کر کے رکھ دے گی اور ہر پیارے دوست کو اس کے پیارے دوست سے غافل کر دے گی۔ اے فرزندان کفر، میرے آقا کے راستے کو خالی کرو، کیونکہ ساری بھلائیاں اس کے رسول کی ذات میں ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں اس کی ارشاد پر ایمان لانے والا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ان کے ہر حکم قبول کرنے میں اللہ ہی کا حق ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایسے اشعار مت پڑھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا، اے عمر انہیں مت کچھ کہیے، ان کے اشعار کفار پر تیروں سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید برآں حضرت عبداللہ بن رواحہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے، بلند آواز سے کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے رب کریم اللہ وحدہ لا شریک کے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غالب کیا، اور تنہا اسی نے کفار کے گروہوں کو شکست دی۔ سب نے مل کر یہی جملے دہرانے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ طواف کر رہے ہیں اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کئی کان کے پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آج اضطواع یعنی اپنی چادروں کو ایک کندھے سے ڈال کر دوسرے کندھے کے نیچے سے، جیسے کہ حاجی کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے کندھے پر ایک کندھے کو ننگا رکھا جائے چادر ڈال کر، ایک کندھے کو ڈھانپ لیا جائے اور چادروں کو دائیں کندھے کے نیچے بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رحم اللہ امرعن اراہم من نفسہ قوتاً، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو کفار کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ارشاد فرمایا کہ طواف کے پہلے تینوں چکروں میں رمل کریں، یعنی کندھے اٹھا کر سینے پھیلا کر دشمنوں کا دل جلاتے ہوئے چلیں، اور یوں چلیں جیسے کہ
اکھاڑے کے اندر پہلوان اتر کر چلتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز تیز قدم اٹھا کر چلو تاکہ دشمنوں پر تمہارا رعب بیٹھے اور ہیبت جم جائے۔ چنانچہ سب نے پہلے 3 چکر جو طواف کیا اس میں رمل کیا۔ مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر کفار کی غلط فہمی دور ہو گئی، ان پر ایک رعب کی کیفیت تھی۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ادائے عمرہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اپنے درمیان اس طریقے سے حصار میں رکھے ہوئے تھے کہ کوئی اوباش، کوئی بدماش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں تکالیف کا ایک کٹھن دور گزارا ہے، ایک طویل دور گزارا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف اور پریشانیاں ہم اپنے پچھلے دروس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر دیکھتا ہے، اکرمہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اللہ ابو الحکم یعنی ابو جہل پر رحم فرمائے کہ اس نے میرے باپ کو موت دے دی، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو موت دے دی کہ اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ اس کے بعد صفوان بن امیہ کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ خالد بن اسید نے کہا کہ اللہ کو شکر ہے کہ میرا باپ آج سے پہلے لقمہ اجل بن گیا، اس نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ کفار اتنی آر محسوس کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر، لیکن اسلام انسانوں کو بلندی دینے کے لیے آیا ہے، مساوات کے درس دیتا ہے، اور کسی نسب، کسی خاص قبیلے کو ترجیح والا معاملہ نہیں ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں وہی قابل تعظیم، تکریم اور اہمیت کا حامل ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سعی فرمائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذبح کیے۔ چند صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلحے کی حفاظت کے لیے مکہ سے باہر چھوڑ کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ فرما چکے تو آپ نے ان میں سے 200 صحابہ کو اس سامان کی حفاظت کے لیے بھیجا اور ان صحابہ کو مکے میں آ کر عمرہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور چوتھے دن ظہر کا وقت آ گیا تو اہل مکہ نے سہیل بن حویطب بن عبد العزیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس وقت موجود تھے، انصار کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محو کلام تھے۔ اتنی دیر میں سہیل بن حویطب بن عبد العزیٰ بیت اللہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے جتنی مہلت طلب کی تھی وہ وقت پورا ہوا، لہٰذا اب یہاں سے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ رویہ برداشت نہ ہوا اور وہ بڑے غضبناک ہو کر بولے اے سہیل، یہ جگہ تیرے باپ کی نہیں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جانے کا کہہ رہا ہے، باخدا ہم یہاں پر اس وقت تک رہیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ یہ جگہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی کی ذاتی اراضی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی جب یہ محبت دیکھی تو آپ کے چہرے پر تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے سعد رہنے دو، یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس بطور مہمان آئے ہیں اور ہم ان کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کوچ کا حکم دیا اور بلند آواز سے منادی نے کہہ دیا لا یمسین احد من المسلمین، آج شام کے وقت یہاں پر کوئی مسلمان موجود نہ رہے، یہاں پر شام کے وقت کوئی مسلمان موجود نہ رہے۔ اور اسی اثناء میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی عمارہ اپنی ماں سلمہ بنت عمیس کے پاس مکہ میں رہائش پذیر تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم اپنے چچا کی یتیم بچی کو ان مشرکین کے پاس کب تک چھوڑیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مراحمت فرمائی۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے تو وہ بچی فرط محبت سے لپٹ گئی اور کہنے لگی یا امی، اے میرے چچا کہتی ہوئی پیچھے سے دوڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لپٹ گئی، اور حضرت علی نے اسے اٹھایا اور خاتون جنت کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کا خاص خیال رکھو۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو اب اس بچی کی نگہداشت کا معاملہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ، تینوں صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام اس بات کے متمنی تھے کہ سیدہ عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نگہداشت ہے اور تربیت کا معاملہ ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اس بچی کی نگہداشت سونپنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچی کی خالہ وہ سیدنا جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آنے والوں کی تعداد میں پہلے بھی عرض کر چکا، دو تعدادیں بتائی جاتی ہیں، 2000 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا فرمایا جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 27 میں کیا گیا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، حق کے ساتھ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا، امن و امان سے منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو ترشواتے ہوئے تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے عطا فرمائی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کامیابی کے ساتھ عمرہ فرما کر واپس تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ دیگر واقعات سن 8 ہجری کے اہم واقعات انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم لے کر پیش ہوں گے۔ یاد رکھیے اس کے بعد 8 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک کے واقعات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ادوار کے واقعات ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجر